کاروبار کی کہ جناب کرتے ہیں. ایک بڑی شاندار حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا ان التجار هم الفجار. اللہ اکبر. اور فجار کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان الفجار لفی جحیم، کہ فجار جو ہیں وہ جہنمی ہیں. اور نبی اکرم تمام تاجر فجار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان التجار هم الفجار، تجار ہی فجار ہیں اور فجار جہنمی ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس کا مطلب سارے کاروباری جہنمی. اب ذرا غور کیجئے. اچھا اس میں جو جلالت ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلال ہوگا یہ فرمان ذیشان بیان فرماتے ہوئے، اب یوں لگتا ہے کہ صحابہ تو ڈرے ہوئے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے ان التجار هم الفجار. تو ایک صحابی ڈرتے ڈرتے، اب یہ ڈرتے ڈرتے والی میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں، یہ کوئی اس میں حدیث کے الفاظ میں نہیں، لگتا یوں ہے کہ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا، کیونکہ الفاظ حدیث کے ایسے ہیں. اس نے پوچھا الیس اللہ احل اللہ البیع، الیس اللہ احل البیع، کیا اللہ نے خرید و فروخت تجارت حلال نہیں کی؟ یعنی آپ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ان التجار هم الفجار، سارے کے سارے کاروباری جہنمی. تو اللہ تعالیٰ نے کاروبار حلال نہیں کیا. قرآن میں آتا ہے احل اللہ البیع. تو یہ گویا ایک صحابی پوچھتا ہے، لگتا یوں ہے کہ چپکے سے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے. تو اس کے جواب میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا حلال کیا اللہ نے، تجارت حلال. لیکن ولیکنہم، لیکن یہ جو تجار ہیں یہ اس لیے ہیں یحلفون فیاثمون، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں. ویحدثون فیکذبون، باتیں کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. یعنی ان کا جو جھوٹ ہے اور جھوٹ پر جو قسمیں اٹھانی ہیں دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ اس کو اصل میں جہنمی بناتی ہیں، وگرنہ تجارت تو حلال ہے. اب اس کے ساتھ ہی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان دیکھ لیجئے. وہی دو باتیں ہیں جو ایمان کی شرط ہیں، ایک بددیانتی نہ ہو اور دوسرا جھوٹ نہ ہو. یعنی امانت داری اور سچ اگر ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین. وہی دو باتیں ہیں، سچا ہو، امانت دار ہو. وہ یعنی جو بیسک کرائٹیریا ہے ایک مومن ہونے کا، وہی بیسک کرائٹیریا اگر وہ دکان پہ بیٹھا بھی وہی طرز عمل کا اظہار کر دے تو فرمایا اس کے لیے صرف جنت نہیں ہے بلکہ مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، وہ قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. یوں اصل میں تقدیر بدلتی ہے، یوں اصل میں انسان کا ٹارگٹ چینج ہوتا ہے. آپ اگر بنیاد بنائیں گے جھوٹ اور دھوکے کو تو وہ آپ کا ٹارگٹ بھی کچھ اور ہوگا، آپ کی سکسیس کا لیول کچھ اور ہوگا. آپ نے موت سے پہلے کی زندگی کو کامیاب بنانا ہے اور اس کے بارے میں آپ جو مرضی کرتے رہیں، آخرت آپ کے پروگرام میں شامل ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر آپ آخرت کو پروگرام میں شامل کریں گے تو پھر آپ کے اندر بددیانتی اور جھوٹ نہیں ہو سکتا. یہ ہے بنیادی